الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. ترجمہ سورہ بنی اسرائیل۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ترجمہ سورہ نجم۔ تارے کی قسم جب غائب ہونے لگیں کہ تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ رستہ بھولے ہیں اور نہ ہی بھٹکے ہیں اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔ یہ قرآن تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائیں۔
चाहता है तेरे पास आए, ये जी चाहता है मदीने को जाए। मोहम्मद की बातें मोहम्मद की सीरत, मोहम्मद की बातें मोहम्मद की सीरत सुने और सुनाए, ये जी चाहता है सुने और सुनाए, ये जी चाहता है मदीने को जाए। जहाँ दोनों आलम है महवे तमन्ना, जहाँ दोनों आलम है महवे तमन्ना, वहाँ सर झुकाए, ये जी चाहता है वहाँ सर झुकाए, ये जी चाहता है मदीने को जाए। पहुँच जाए बग़दाद जब हम मदीने, पहुँच जाए बग़दाद जब हम मदीने, तो खुद को न पाए, ये जी चाहता है तो खुद को न पाए, ये जी चाहता है मदीने को जाए। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत असद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं इमरान अब्बास और जवेरिया सऊद आपके साथ एक दफ़ा फिर ऐद रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में जो आपके लिए पेश की जा रही है एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट और एक्सप्रेस न्यूज़ पर। आप जानते हैं कि आज 14वां रोज़ा है, रमज़ानुल मुबारक की 14 तारीख़। हम रहमतें, सादतें, नेमतें समेटते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और तकरीबन माह मुबारक का वस्त आ गया है। इस खूबसूरत महीने से हम जितने फैज़ उठा सकते हैं, जितनी बरकतें समेट सकते हैं, हमारी कोशिश है कि हम वो करें। जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है कि 2 लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला अपने साबरीन और शाकिरीन बंदों में शुमार करता है। 2 ऐसी ख़वास उनके अगर हों तो वो साबरीन और शाकिरीन में होंगे, और अगर वो ना हों तो वो साबरीन और शाकिरीन में कहलाए नहीं जाएंगे। और वो क्या हैं? पहली ये कि आप दुनिया में जब किसी को नेकी करता हुआ देखें तो उसकी पैरवी करने की कोशिश करें, और अगर दुनिया में आप अपने से किसी को कमतर देखें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। हम दुनिया में किसी की मालो दौलत देखते हैं, किसी का ज़र देखते हैं, किसी का स्टेटस देखते हैं तो उस पर हम रश करते हैं, हम सब्र नहीं करते, और हमारे पास अगर कुछ आ जाता है तो हम लोगों को हकीर जानना शुरू करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का असल एसेंस, असल रूह ये है कि आप सब्र करें उस पर जो आपके पास नहीं है।
اور شکر کریں اس کے اوپر جو آپ کے پاس ہے. اور اگر کسی چیز کے لیے آپ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں یا پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے وہ اچھے اعمال ہیں جن کو دیکھ کے آپ اس پہ سبقت لے جانے کی کوشش کریں. بالکل، آپ کی بات میں مجھے حضرت سعدی کا ایک قول یاد آ رہا ہے. حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ میں روتا تھا کہ میرے پاس جوتا نہیں تھا. میں روتا تھا کہ میرے پاس جوتا نہیں تھا. پھر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کی ٹانگیں ہی نہیں تھیں، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمت تو دی ہوئی ہے. جیسا کہ اب ہم ماشاءاللہ سے عشرۂ مغفرت میں بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ رمضان جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے، تو کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم عہد رمضان میں عہد بعہد سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کریں. ان کی جو خصوصیات ہیں، ان کی جو سیرت ہے، ان کی جو صفت ہیں، ان کو اپنائیں. اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، کہتے ہیں کہ بلکہ ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ عام دنوں سے زیادہ اس میں اگر آپ ایک نیکی عام دن میں کرتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں اگر وہ نیکی آپ کرتے ہیں تو اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو ہم کوشش یہی کریں کہ یہ جو ساعتیں گزرتی جا رہی ہیں ان میں سے کسی بھی ساعت کو ایسے نہ جانے دیا جائے. کوئی نہ کوئی نیکی، کوئی نہ کوئی عبادت، ہر لمحہ کچھ نہ کچھ ہم کرتے رہیں. اور کچھ نہیں کر سکتے تو اگر یہاں بیٹھے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، کچن میں کام کر رہے ہیں، گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں، تو درود ہی پڑھتے رہیں. کیونکہ درود شریف وہ عبادت ہے، وہ واحد عبادت ہے جس نے ہر حال میں قبول ہونا ہی ہونا ہے. اس کے بارے میں ہم شک بھی نہیں کر سکتے کہ یا اللہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول ہوں گی کہ نہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا دھیان تو کہیں اور تھا، ہم تو پتہ نہیں کیا سوچ رہے تھے، پتہ نہیں یہ نماز ہماری قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہم روزے رکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ہمارے دل میں یہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ روزہ ہمارا قبول ہوگا بھی نہیں ہوگا. لیکن واحد عبادت جو کہ درود شریف ہے، اس نے تو ہر حال میں سیدھا عرش پہ چلے جانا ہے، فرشتوں نے لے کے اس کو عرش پہ جانا ہے. تو کوشش کریں کہ کوئی بھی ساتھ جو ہے رمضان المبارک کی خالی نہ جائے اور اس میں ہم کوئی نہ کوئی عبادت ضرور کرتے رہیں. تو ایک اسی بات کے اوپر میں بہت ہی خوبصورت ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو ہدایت کے لیے بلاتا ہے، یعنی کہ نیکی کے لیے بلاتا ہے، تو اس شخص کو جو کہ نیکی کے لیے بلائے گا اور جس نے نیکی کی اتنا ہی ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یعنی ہم کسی کو نیکی کی طرف اگر بلاتے ہیں اور کوئی دوسرا شخص نیکی کرتا ہے جس کو ہم نے بلایا تھا، تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ہمیں بھی ملے گا. اور اگر کوئی شخص کسی کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے تو جتنا گناہ اس گناہ کی پیروی کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی گناہ اس شخص کو بھی ملے گا جس نے اس کو اس گمراہی کی طرف یا اس گناہ کی طرف دعوت دی، اور اس میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. تو وہ لوگ جو یہ سوچ کر، جیسے ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی نیکی کا کام ہے تو ہم دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کہ آ جائیں آپ بھی یہ کر لیں، یا کسی کی ہیلپ کرنی ہے. کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ چلو کسی کی ہیلپ ہو جائے گی، لیکن جو شخص وہ ہیلپ کر رہا ہے اس کے ثواب ہمیں بھی مل رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو اس نیکی کی طرف راغب کیا. بالکل، کیا خوبصورت نظام ہے ہمارے اسلام کا. اور کہتے ہیں کہ نیکی کی جب آپ تبلیغ کریں یا نیکی کی جب آپ پریچ کریں نیکی کو، تو ضروری نہیں کہ آپ زبان سے کریں. آپ کا عمل بذات خود ایک بہت بڑی ترغیب ہوتا ہے، اور بہترین ترغیب وہی ہوتی ہے جیسے ہمارے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولیاء اکرام، ائمہ طاہرین نے کی کہ وہ انہوں نے اپنے عمل سے لوگوں کو بتایا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف کوئی راغب ہو، آپ کے دین کی طرف کوئی راغب ہو، تو اپنا جو ہے سراپا ایسا بنائیے، اپنا کردار ایسا بنائیے کہ آپ کو دیکھ کے لوگ آپ کی دین کی طرف راغب ہوں، بجائے کہ آپ منہ سے کہیں. اگر آپ منہ سے کہیں گے اور آپ خود نہیں کر رہے ہوں گے تو نہ وہ آپ کی بات پہ یقین کرے گا اور نہ آپ کے دین پہ یقین کرے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف راغب ہوں، آپ کے دین کی طرف راغب ہوں، تو ایسے اعمال کیجئے کہ آپ سراپا دین اسلام کے پیروکار نظر آئیں. جناب، یہ سلسلہ تو باتوں کا چلتا رہے گا، آگے بھی ہمارے علماء اکرام آئیں گے جو یقیناً ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور ہم سے زیادہ بہتر بولتے ہیں. ہم تو بڑے ادنا سے طالب علم ہیں، میں اور جویریہ. ہمارے علماء اکرام یہاں آئیں گے، نعیم عباس روفی صاحب آئیں گے جو آپ کو خوبصورت منقبت اور خوبصورت نعتیں سنائیں گے. ہمارے علماء اکرام، ہمارے قاری حضرات، حبیبہ صاحبہ، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں کیا کیا کانٹینٹ ہوتا ہے. یہ سب دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے عہد رمضان. ہم چلیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف، لیکن جانے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آپ یہاں ایزی ڈیل جو ایک ایپ ہے وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیجیے ساتھ ہی ساتھ، کیونکہ ایزی جیت کے کچھ سوالات ہم آپ سے یہاں پوچھتے ہیں جو کہ رات کو 11 بجے ایک شو ہے جس کو فخر عالم ہوسٹ کرتے ہیں، اس کے سوال و جواب بھی ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے تاکہ پورا پاکستان ہمارے اس اور گھر بیٹھے انعامات جیتتا رہے. بہت سارے انعامات ہیں جو گھر بیٹھے آپ کو ملیں گے، جو آپ کی
مختلف ضروریات کے سامان ہیں. تو جی ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. ہم ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد. از جامعے بیچار. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. یہ کیسی نعت ہے آپا کہ جتنا بھی سنیں، روزانہ سنیں اور ہر وقت سنتے رہیں تو دل نہیں بھرتا. کیا خوبصورت کلام ہے اور کیا خوبصورت اس کی دھن تخلیق کی گئی. اور کیا خوبصورت آواز ہے. ماشاء اللہ. کیونکہ مولانا جامی جن کی یہ نعت ہے وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، اور لکھنے والے کا کمال الگ ہوتا ہے، پڑھنے والا تو اس کے صدقے میں چلتا ہے، لیکن جو اتنے بڑے بڑے شاعر مولانا جامی جیسے گزرے ہیں وہ تو لکھ کے چلے گئے لیکن ابھی تک صدقہ جاریہ چل رہا ہے. ماشاء اللہ. ہماری بھی خواہش ہے کہ ہمارا بھی نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کی کسی فہرست کے کسی جگہ پر ہمیں شاید کوئی نیچے کوئی باٹم میں کوئی چھوٹی سی جگہ بھی مل جائے تو بھی ہماری میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی منزلت ہوگی. آئیے تشریف لائیے پلیز. جناب عید رمضان کی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز تو ہو ہی چکا ہے، لیکن جب تک عبد القادر بھائی سے ہم قرآن پاک کی اس آیات کے جو ہے ترجمے اور تلاوت کے بارے میں نہ سنیں اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملتا، تشنگی رہتی. اس وقت تشنگی رہتی ہے. جناب آج واقعہ معراج کے تناظر سے 2 سورہ کی تلاوت کی گئی، سورہ بنی اسرائیل اور دوسری سورہ نجم، اور دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معراج کا سفر تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کو کون سی منزلت، اور جو معراج ہے بذات خود لفظ جو معراج ہے وہ منزلت اور اوج کا معنی رکھتا ہے، تو آپ کو جو منزلت اور اوج بخشا گیا اس کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ہم قرآن کریم اور سیرت طیبہ کے تناظر میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو اس کے پس منظر کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، جیسے کل ہماری بات ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے یہ دیکھا کہ کفار مشرکین اذیتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور انہیں دیکھا کہ مسلمان اور آپ علیہ السلام ثابت قدمی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں اور کسی طرح بھی وہ دعوت کے مشن سے باز نہیں آ رہے ہیں اور اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان کو اذیتیں دی گئیں. تو خود پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو سرداری چاہیے، سرداری دینے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح اگر آپ قبیلے کی حسین عورت آپ چاہتے ہیں وہ بھی ہم شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح اگر آپ کو مال و دولت چاہتے ہیں وہ بھی تیار ہیں. تو لیکن آپ علیہ السلام اس مشن سے پھر بھی باز نہیں آئے، اور یہ انہوں نے 2 سے 3 دفعہ پیشکش کی، ہر دفعہ اس پیشکش کو ٹکڑا دیا گیا. پھر وہ حضرت ابو طالب کے پاس الگ سے حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ جو ہے ان کو روکیں آپ، اور حضرت ابو طالب مسلسل آپ کا ساتھ دیتے رہیں، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیا جائے پھر بھی میں اپنے مشن سے نہیں ہٹوں گا. اور حضرت ابو طالب نے آخری وقت تک کہا کہ جو ہے میں آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ ڈٹے رہیں. تو بہرحال اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اوور آل یہ اس خاندان کا جو بائیکاٹ کر دیا، اور پھر شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا. وہاں گھاٹی کے اندر 3 سال محصور ہے اور بڑے مشقت کے دن تھے، پتے کھا کے گزارا کیا. اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ وہ جو معاہدہ تھا جس میں بائیکاٹ کیا گیا تھا وہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیا تھا. تو وہ معاہدہ اس کو جو ہے وہ دیمک چاٹ گئی تھی، جس میں صرف اللہ کا نام وہ جگہ باقی رہ گئی تھی، باقی وہ دیمک چاٹ گئی تھی. تو معاہدہ خود بخود ختم ہو گیا. بہرحال آزاد گھاٹی سے باہر آئے. اور اس کے بعد پھر اگر ہم بات کرتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر ایک ہی سال ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے سپورٹرز، ایک طرف حضرت ابو طالب اور ایک دفعہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا انتقال ہو گیا اور اس سال کو عام الحزن غم کا سال قرار دیا گیا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر اس کے بعد آپ طائف کے سفر پہ تشریف لے گئے اور وہاں لوگوں کو آپ نے دعوت دینا چاہی اور وہاں اللہ کا پیغام پہنچانا چاہا، لیکن انہوں نے بھی ناقدری کی، اب شریف بچوں کو پیچھے لگا دیا. انہوں نے آپ پر جو ہے وہ تانے کسے نعوذ باللہ، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے پتھر برسائے، آپ کے پاپوش مبارک جو ہے وہ خون سے تر ہو گئے. یہ حالات رہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف غم کی کیفیت، حضرت ابو طالب بڑے سپورٹر وہ چلے گئے، دوسری طرف حضرت ختیجہ چلی گئیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے ناقدری کی، طائف کا جو واقعہ پیش آیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی تکلیف، جسمانی روحانی ہر اور اعتبار جذباتی تکلیف جیسے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پیارے حبیب دنیا والے نے تمہاری قدر نہیں کی، آؤ ہم تمہیں آسمان کی سیر کراتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ ملاقات کا شرف عطا فرماتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا انتظام فرمایا. آپ بیت اللہ میں تھے، حضرت جبریل امین آئے، براق سواری لے کر آئے. اس موقع پر آتا ہے کہ پہلے 3 افراد آئے تھے، تو اس میں ایک جو ہے وہ سونے کا تش لایا گیا جو حکمت سے بھرا ہوا تھا. پہلے آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کا جو قلب اتھر وہ نکالا گیا، زمزم میں اس کو ڈبویا گیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس میں ایمان حکمت کو مزید بھر دیا گیا.
اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہ اس کو گویا کہ سینے کو برابر کیا گیا، اور پھر جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہ بیت المقدس کا سفر کیا براق پر، اور پھر وہاں پہنچ کے آتا ہے کہ واقعات کے اعتبار سے کہ وہاں براق سواری کو ٹھہرایا گیا اور آپ گئے وہاں جا کے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. سدرۃ المنتہا جہاں جبریل کے بھی پر جل جاتے جی اس سے اگلی منزل وہی ہے، اور وہاں آپ علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. تو وہ انبیاء جن سے دنیا میں ملاقات کی تھی وہ بھی، اور بہت سارے جن سے آپ نے ملاقات نہیں کی تھی تو وہ ان سے بھی آپ کی وہاں پر ملاقات ہوئی، یعنی جن کو آپ جانتے تھے جن کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ ہم نے 1,24,000 کے حوالے سے حدیث ہم نے پڑھی ہیں، تو ان کا تعارف ہوا. پھر وہاں سے پھر ایک زینہ لگایا گیا. تو یہ جو بیت اللہ سے لے کر جو بیت المقدس کا سفر ہے یہ کہلاتا ہے اسرا. اسرا کہتے ہیں رات کو سفر کرنا، رات کی ٹریولنگ کے لیے اسرا کا ورڈ یوز ہوتا ہے. پھر اگلی منزل ہے معراج. معراج کا جو سفر ہے وہ شروع ہوا بیت المقدس سے آسمان کی طرف، اور وہ ایک زینہ لایا گیا تھا، اور زینے کے حوالے سے اس کی کیفیت بتائی گئی ہے. اس کا ایک اسٹیپ جو تھا وہ سونے کا تھا اور ایک چاندی کا تھا. اس پہ آپ علیہ السلام جو ہے جیسے ایکسکلیٹر ہوتے ہیں آج کل، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کی قدرت تھی تو آپ کو آسمان پہ لے جایا گیا اور سدرۃ المنتہا آپ اس مقام پہ پہنچے. پھر اس درمیان میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو جن آسمانوں سے گزرتے کہ آپ کی ملاقات ہوتی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پہ، حضرت عیسیٰ یحییٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پہ، حضرت یوسف علیہ السلام سے تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور 5ویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام پہ، 6ٹھے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور 7ویں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور پھر آپ علیہ السلام وہاں جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 جو ہے وہ تحفے عطا کیے ہیں. ایک 5 نمازوں کا تحفہ دیا، شروع میں 50 تھیں وہ آخر میں 5 رہ گئیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو دی گئیں. اس کے علاوہ آپ کی امت کو اس بات کی ضمانت دی گئی اگر وہ شرک نہیں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے چاہے تو فضل سے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے گا. یہ 3 انعامات دیے گئے. اس کے علاوہ جنت دوزخ کے تمثیلی مناظر دکھائے گئے. کچھ مقامات سے آپ کو گزارا گیا تو وہاں پر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ان کا جو سر ہے وہ پتھر سے کچلا جا رہا ہے. تو ان کے حوالے سے دریافت کیا کہ کون لوگ ہیں. فرمایا کہ جو فجر اور عشاء کی نماز میں سستی غفلت کرتے تھے. اسی طرح آپ علیہ السلام نے کچھ دیکھا کہ کچھ لوگ زری اور زقوم، یہ جہنم کے کانٹے دار درخت ہیں، وہ کھا رہے ہیں. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اسی طرح دیکھا کہ کچھ لوگوں کے تانبے کے ناخن ہیں وہ جس سے اپنے سینوں اور جو ہے چہرے کو وہ نوچ رہے ہیں. پوچھا کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ دنیا میں غیبت کیا کرتے تھے. اسی طرح خینچی سے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتائیے امت کے بے عمل واعظین ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. بالکل جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ واعظ کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف تعلیم دینا اور تبلیغ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اس پہ عمل کر کے دکھانا یہ سب سے بڑی بات ہے. یہاں وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا. اور یہاں یہ جو آج کل ہمارے معاشرے میں بڑا عام ہے کہ آؤ چلو بیٹھ کے گوسپ کرتے ہیں، چلو بتاؤ کہ تمہارے پاس نئی گوسپ کیا ہے. غیبت کرنا کتنی بری بات ہے. اس جگہ سے کٹ جائیے جہاں آپ کے کمرے میں جہاں کی بات اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اس کا حصہ نہیں بنیں گے اور آپ لوگ تو وہاں سے نکل جائیے. لیکن یہ غیبت کرنا کس قدر کبھی اور کس قدر برا عمل ہے. مسلمان بھائی مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر. بالکل. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نہ کسی کی برائی میں شامل ہوں، نہ کسی کی برائی کرنے میں شامل ہوں. آپ دیکھتے رہیے عہد رمضان. یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر ہمارے ساتھ. رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ اور ایکسپریس نیوز پر. ہم آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہم آپ سے سوالات پوچھتے ہیں ایزی جیت کے حوالے سے بھی، جو کہ ایک شو ہے جو 11 بجے چلتا ہے. اس کے لیے آپ کو ایزی ڈیل کی ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی اور اس کے سوالات ہم آپ سے یہاں پوچھیں گے اور جوابات آپ کے جو ہمیں موصول ہوں گے اس کے انعام میں آپ کو جو انعامات ملیں گے آپ کے گھر خود بخود پہنچ جائیں گے، خود بخود لیپرڈ کوریئر کے تھرو. جناب اور میں چاہوں گی کہ آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں، آپا سے پوچھیں کچھ کہ آپ مجھے یہ بتائیے سب سے اچھی ان کو کون سی سب سے اچھی نعت اپنی لگتی ہے جو ان کا دل چاہتا ہے کہ بار بار پڑھیں؟ ایک تو یہ بات ایک تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، اور بہت ساری ایسی نعتیں بھی ہوتی ہیں آپا جو پڑھنے والے پڑھتے ہیں. اور ہر نعت جو ہے کیونکہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی ہے تو اچھی تو خوبصورت تو ہوتی ہے، لیکن کچھ نعتیں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو دل میں اتر جاتی ہیں. وہ ایک سوز اور ایک کچھ آواز کا اثر اور جادو جو ہوتا ہے آپ کی آواز کے اندر وہ ہے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ اور یہ ان نئے جو نعت خوان جو بچے ہیں بچیاں ہیں جو آپ کے شاگرد ہیں جو آپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں ان کو بھی بتائیے کہ یہ سوز اور اثر جو ہے اس کے لیے کیا ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کیا مشقت کرنی پڑتی ہے؟ اس کی کوئی ٹریننگ تو نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ جن کی تعریف اگر آپ دل سے کریں اس کا اثر لہن پہ پڑتا ہے. دل سے آپ پڑھیں گے آپ کا لہن خود بخود آپ کو فیل ہوگا کہ یہ ضرور کوئی خاص کسی خاص شخصیت کی طرف اشارہ ہے. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ میں جتنے دل سے پڑھتی ہوں اتنا میرے لہن میں مجھے پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے اور سننے والا بھی تعریف کرتا ہے. صحیح بات.
دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت ایک ایسے مہمان بھی موجود ہیں جن کی آواز بھی بہت پرواز رکھتی ہے, اور وہ پرواز جو ہوتی ہے وہ نہ صرف پاکستان میں ہوتی ہے بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہوتی ہے. ہر وقت کانسرٹس پہ رہتے ہیں, ہر وقت کبھی ادھر کبھی ادھر ان کی آواز سنی جا رہی ہوتی ہے. اور ان کا ایک اور جو کلیم ٹو فیم یہ ہے کہ نصرت فتح علی خان کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ان کو اتنا خوبصورت ان کے کلام کو دوبارہ پڑھا ہے, زندہ کیا ہے, دوبارہ سے ریوائیو کیا ہے, تو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس سے زیادہ اور میں کیا تعارف دوں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. بہت ساری تالیوں میں نعیم عباس روفی. آئیے. السلام علیکم. یہ اسد الحق صاحب ہیں, یہ اسد ایوب صاحب ہیں, یہ جویریہ ہیں, اور یہ میں ہوں. جی جی بالکل. آپ ان کا تعارف کا آپ بھی سر ایک وہی بات ہے, سیم. ان کی تعارف کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. نہیں, بہت زیادہ تعارف ہے. کیسا گزر رہا ہے رمضان؟ بہت زبردست, اللہ کا شکر ہے. روزے رکھ رہے ہو؟ بالکل رکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کو تو مطلب اللہ ہی پوچھے. جی جی, میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں. یہ تو بہت اچھا ہوا کہ اس سیگمنٹ میں ہیں اور رمضان ٹرانسمیشن میں, تو بہت زیادہ ریزرو ہوں گے. ریزرو ہو کے کنٹرول نہیں, آپ آرام سے بات کریں. رمضان میں آج سوچ سمجھ کے بولنا, ورنہ تمہارا وہ امریکہ والا رمضان والا قصہ سنا. نہیں وہ نہ ہو, چلنے کا. صحیح ہے, پھر صحیح ہے. اور جویریہ کی اچھی بات یہ ہے کہ دوستوں کے مذاق کا برا نہیں مانتی. میں چاہتا ہوں پورا سال رمضان رہے اور یہ ایسے پروگرام کرتے ہیں. اچھا, اس بات میں مجھے قصہ یاد آیا. اعتکاف میں جب میں بیٹھتی ہوں ہر سال, جب ٹرانسمیشن نہیں ہوتی, جب اعتکاف میں ہوتی ہوں, کیا اچھا ٹائم ہوتا ہوگا. تو سعود یہ کہتے ہیں کہ دنیا سکون میں رہے. سعود کہتے ہیں کہ یہ اعتکاف 10 دن کے بجائے پورا سال نہیں ہو سکتا. کیا اچھا اعتکاف کا اعتراف کیا ہے انہوں نے. نہیں بھائی, کیسے ہیں؟ سب شکر اللہ. پچھلے سال سے اب تک میں کیا تبدیلی آئی؟ پچھلے سال بھی ہمارے مہمان تھے, اب تک یہ بال زیادہ ہو گئے رمضان چلتے رہتے ہیں. جویریہ ڈونٹ گیٹ پرسنل. رمضان چلتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ جو ہمارا کام ہے کانسرٹس وغیرہ وہ تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو یہ واقعی ایک بہت زبردست رحمتیں سب کے لیے لے کے آتا ہے, اور سب رحمت سے سرخرو ہوتے ہیں, مزہ آتا ہے. بالکل بالکل. اور موقع ملتا ہے زیادہ سے زیادہ کلام بہت زیادہ, اور اس مہینے مجھے بہت ثواب کمانے کا موقع ملتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بالکل ہم سب کا, ہم سب توبہ کی بھی کوشش. کیا کرو, توبہ بھی کیا کرو ثواب کمانے کے علاوہ. اس مہینے میں توبہ بھی قبول ہوتی ہے, مغفرت کا اشرہ ہے. روزے رکھوں گا تو توبہ بھی کروں گا, ظاہری بات ہے. میں معافی جویریہ کے گناہوں کی بھی معافی مانگا کریں. ہماری بہن, ہماری نہیں, آپ سے تو روز مانگتا ہوں معافی. جویریہ کے گناہوں کے لیے بھی معافی مانگا کریں. ہماری اتنی پیاری بہن دوست ہے ہماری. واقعی بہن بھی ہے, دوست بھی ہے, بہت اچھی. بالکل, تمام امت مسلمہ کی گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. بالکل سب کے لیے. میں آپ کو اس پیرائے میں لے کر آ رہا ہوں جویریہ. ہم سنیں گے آج تو ہم اور کیونکہ پروگرام کا تقریباً آغاز ہی ہے, تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. میں کچھ اور وہ بھی سناؤں گا, لیکن کچھ اور سنا دوں آج. اگر ہم سے شروع کریں تو ایک گراف جو ہے وہ بڑا. چلے ہم سے شروع کریں جناب. ہلو, آگے مائک آف کر دیا. ہلو. ہلو 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 وہی تو ہے جو نظام ہستی, وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا. وہی خدا دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے, وہی اللہ ہے, وہی اللہ
اللہ ہے, وہی اللہ ہے. نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے, نیتیں بھی جو خانہ ہے لاشعور میں جگمگا رہا ہے, وہی اللہ ہے, وہی اللہ ہے, وہی اللہ ہے, وہی اللہ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں, وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں, جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی اللہ ہے, وہی اللہ ہے, وہی اللہ, وہی اللہ, وہی اللہ, وہی اللہ, اللہ اللہ, وہی اللہ, وہی اللہ. ہر دفعہ ایک نئی جگہ کیسے کرنا پڑتا ہے اور واپس کیسے آتے ہیں. میں تو مطلب ہم لوگ اگر انٹرینڈ جو ہوتے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ ٹرینڈ ہیں, کہ ہم تو نکل جاتے ہیں تو پھر واپس آنا جو ہے نا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنی اسی سر پہ, لیکن ماشاءاللہ آپ کہیں بھی گھوم کے آتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. سیکھنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ہر کام سیکھنے سے آتا ہے, بالکل. اور سیکھنے سے زیادہ دیکھنے میں آتا ہے. جناب کہ آپ کوئی استاد آپ کو اگر کچھ سبق دیتا ہے تو آپ کو گھر جا کے اس کو ریوائیو کرنا پڑتا ہے. بے شک, جب ریوائیو کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر خود بخود آمدیں شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. وہ برسوں کی ریاضت جو جب ہے آپ نظر اے بی آتی سی ہے. ڈی سن کے اور اے بی سی ڈی سنانی ہے آپ نے, یہ تو پھر بچوں والی بات ہو گئی. پھر استاد کو ایسا کر کے بتائیں کہ سر میں نے یہ بھی کیا ہے, کہ آپ کے ساتھ کو بھی آپ پہ فخر ہو گیا. ہاں کہ بہت اچھے. ابھی ہم وہ بھی سنیں گے جو آپ ہمیں سنانا چاہ رہے تھے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر سنتے ہیں نعیم سے ایک اور کلام. الف اللہ چمبے دی بوٹی الف چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی
مر گیا باہو مرن تو پہلا مر گیا باہو تا مطلب رب دا پایا تاڑی مار تاڑی مار تاڑی مار اڑانا باہو اساں پہ اڈن ہارے چڑھ چنا چنا تے کر روشنائی چڑھ چنا تے کر روشنائی ذکر کریں دے سن فریاد سن فریاد سن فریاد پیران دیا پیرا سن فریاد سن فریاد سن فریاد سن فریاد پیران دیا پیرا اساں کنوں آنکھ سبحان اللہ. بڑے دل سے جو ہے نہیں بابا بھلے شاہ کا کلام بالکل اور تصوف میں اس کے بڑے خوبصورت معنی ہے کہ الف اللہ چمیلی بوٹی، وہ 5 پتوں والی بوٹی، وہ چمیلی کا پھول جو دل میں ہمارے اللہ نے لگایا ہے، وہ آل محمد کی یاد کا بوٹا. کیا خوبصورت کلام ہے. بہت خوبصورت. اس کی میننگز جو سمجھنے والے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. نعیم بھائی بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ. جناب اور جی اب باری ہے ایک ایسے مہمان کو بلانے کی کہ جن کو بلانے سے پہلے میں ان کے کارنامہ بتانا چاہتی ہوں. جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہم لوگ بہت سارے موبائل پہ گیمز کھیلتے ہیں، بڑی ایپس ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہاں سے سیکھتے بھی ہیں. تو ہم کیوں نہ اپنے مذہب کو، اپنے مذہب اسلام کو اپنے لیے بہت ہی آسان بنا لیں اس کو سیکھنا، اور یہی سوچ لے کر چلے ہیں لوگ. میں ذکر کر رہی ہوں ایک ایسی اپلیکیشن کا جسے آپ فون میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ اپلیکیشن مسلمانوں کے لیے ایک ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، خاص کر وہ مسلمان لوگ جو کہ مختلف
ملکوں سے, مختلف زبانوں سے, مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہ لوگ بھی جو کہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, جو کہ کنورٹ ہوئے ہیں, مسلم ہوئے ہیں, اپنا مذہب جنہوں نے چینج کیا ہے. یہ اپلیکیشن ایسی ہے کہ اس شاندار اپلیکیشن میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کا انگلش, اردو, عربی, ہندی, رومن یعنی کہ 8 زبانوں میں جو ہے وہ ترجمہ موجود ہے, اور یہ بڑی بات ہے. اس اپلیکیشن میں قرآن پاک کی 6 بڑی تفسیروں کے علاوہ 78,000 یعنی کہ 78,000 احادیث مبارکہ بھی شامل ہیں مختلف زبانوں میں. اور اس اپلیکیشن کو صرف ایک بار ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے بعد آپ اس کو بغیر انٹرنیٹ کے بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. اور یہ اپلیکیشن 177 ممالک میں اب تک 48 لاکھ یعنی کہ 48 لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس اپلیکیشن کو یوز کر رہے ہیں. اور اس اپلیکیشن کا نام ہے اسلام 360. آپ لوگ بھی اسلام 360 اپنے جو ہے فون پہ ڈاؤن لوڈ کریں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی مضمون, قرآن پاک کا کوئی بھی مضمون, آپ کو کسی مضمون کے بارے میں یا کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ کو سننا ہے یا جاننا ہے تو اس اپلیکیشن کے ذریعے آپ ڈائریکٹ اس مضمون تک پہنچ سکتے ہیں. بالکل جناب, اس کا نام ہے اسلام 360. 360 کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پورے سرکل کا احاطہ کرتی ہے. اسلام 360 اس کا نام بھی یوں رکھا گیا ہے. اور آج کے دور میں جب ہم جانتے ہیں کہ بچے, خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں, وہ اسمارٹ فونز یوز کرتے ہیں, وہ ایپس یوز کرتے ہیں, ہم کیوں نہ ان کی اسمارٹ فونز کے یوزیج کو اپنی اسلام کی طرف, اپنے دین کی طرف ڈائیورٹ کریں, ڈائریکٹ کریں. اور یہ کمال کا کام کیا ہے جناب زاہد حسین چھیپا صاحب نے, جو اس وقت ہمارے گیسٹ ہیں. میں دعوت دوں گا وہ یہاں تشریف لائیں اور اسے آپ کے بارے میں مزید بتائیے. السلام علیکم. لیکن ہم نے سنا ہے کہ اس سال آپ کی ایپ اور زیادہ اپڈیٹ ہو گئی ہے, اپ گریڈ ہو گئی ہے. ہر سال یہ ماشاءاللہ ایک نئی چیز لے کر آتے ہیں اور آسانیاں پیدا کرتے ہیں لوگوں کے لیے. جی الحمدللہ, بالکل. آپ تو ماشاءاللہ یہ کوئی جو آپ 4.8 ملین بتا رہی تھیں, وہ 3 دن میں ماشاءاللہ ہم مزید 50 لاکھ بڑھ چکے ہیں, 5 لاکھ بڑھ چکے ہیں, اب 5.3 ملین ڈاؤن لوڈ. ونڈرفل. اور میرا خیال ہے بائی دا ٹائم ہم بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ 8-10 ہزار اور میرا خیال ایڈ ہو چکیں گے. آئیے آپ یہاں تشریف رکھیے, ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف, واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے عید رمضان, اور ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے فیکلٹی ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے. تو اتنی ماشاءاللہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے جو اس کا مصرف کیا ہے یہ مطلب بہترین تھا. اس سے اچھا میرا خیال ہے کہ آپ کی علم کا اور تعلیم کا جو ہے وہ کوئی اور مصرف نہیں ہو سکتا. بالکل بالکل. اور میں وہی سوچ رہی تھی کہ یہ بچوں میں واقعی تم نے کہا کتنا آسان طریقہ ہے کہ بچوں کو ہم یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے دے دیں اور ان سے پوچھیں. کبھی کبھی سوال میری بیٹی بھی مجھ سے کر لیتی ہے, کوئی سوال تو مجھے اس کے لیے پھر پورا قرآن شریف کھولنا پڑتا ہے اور اس کو جواب بتانا پڑتا ہے. تو یہ تو بہت آسان ہے کہ میں اس کو کہوں گی کہ بھائی تمہارے جو سوال ہیں تم خود ہی دیکھ لو کہ اس کے بارے میں قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے, اس چیز کے بارے میں قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے. ہر بات کے لیے آپ کسی عالم سے رابطہ نہیں کر سکتے, اور بعض بچے ایسے سوال کرتے ہیں کہ آپ کو ان کو فوراً جواب دینا پڑتا ہے, اور وہ اگر ہماری کم علمی ہو تو ہم ان کے آگے شرمندہ ہو جاتے ہیں. لیکن اب شرمندگی سے بچنے کے لیے مجھ سے جنت نے پوچھا تھا کہ غیبت کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں, تو میں نے کسی کو فون کروں گی, پوچھوں گی, اگر پتا ہوگا تو سر مضمون ڈالیں گے اور مضمون سے ہمارے اسی سوال کے جواب سے بات اسٹارٹ کر لیتے ہیں. چلیں صحیح ہے. کہ غیبت کے متعلق قرآن مجید کے اندر کہاں کہاں موجود ہے. میں یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں غیبت, اور یہ غیبت میں نے رومن اردو میں ٹائپ کیا, چاہیں تو آپ اردو میں ٹائپ کریں, چاہے انگلش میں ٹائپ کریں, ہندی میں ٹائپ کریں, مراٹھی میں کریں, نیپالی میں کریں. یہ میں نے غیبت ٹائپ کر کے سرچ کیا ہے. قرآن مجید میں یہ 2 آیات ہیں غیبت کے متعلق, یہ ڈھونڈ کے لے آیا. میں صرف ریفرنس بتا دیتا ہوں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 31 میں ذکر موجود ہے, اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اس کا ذکر موجود ہے. ایون مزے کی بات اس میں جو جویری آپ ابھی بات کر رہی تھی کہ یہ جو آیت ہم جہاں پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور یہ کہاں پہ موجود تھا, آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کی اردو پڑھنا چاہتا ہوں. جی, آپ یہ جب اردو زبان پہ کلک کرتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ اردو کس مکتبہ فکر کی پڑھیں گے آپ, اہل تشیع, اہل سنت والجماعت, دیوبند, بریلوی, اہل حدیث, تمام مکاتب فکر, تاکہ اتحاد بین المسلمین ہو سکے. یہ ساری ٹرانسلیشن موجود ہیں. یہ میں نے یہاں پہ کلک کیا. اگر آپ اس کو سننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں کہ غیبت کے متعلق کہاں ذکر ہے اور کیا کیا ذکر اس کے بارے میں آیا. جناب اچھا آپ نے اس کی آڈیو پلے کر دی ہے. یہ بالکل. اور کہا اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ. ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا
اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور زبان سے نکل گیا کہ حاشا اللہ، یہ انسان تو ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان غیبت کے بارے میں یہ بہت خوبصورت، یہ ایک ایسی ایپ ہے کہ واقعی اتنا آسان ہے۔ اکثر ہم لوگ یہاں پہ پروگرام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کوئی ٹاپک ہوتا ہے تو ہم انٹرنیٹ سے جا کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں ہمیں کوئی آیت مل جائے، یا اس چیز کے بارے میں قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے، تو یہ تو بہت آسان ہے۔ اچھا، تو میں فوراً ڈاؤن لوڈ کروں گی۔ یہ تو تھا قرآن مجید۔ عمران بھائی، اگر میں چاہتا یہ ہوں کہ یہی ذکر میں احادیث، ہاں وہ زیادہ آسان ہوتا ہے نا، اور احادیث کی صحاح ستہ آپ کے پاس ہے؟ جی، پوری صحاح ستہ۔ اس کے علاوہ مسند احمد، اس کے علاوہ مشکات المصابیح، 78,000 حدیثیں ہیں جو ایک ہی جگہ پر۔ کیا بات ہے، دل خوش ہو گیا۔ آڈینس میں سے کسی کو سوال کرنا ہے تو پلیز آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہیں تو جی۔ اور جو ہمارے ناظرین ٹی وی پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ہمارا نمبر جو ہے موجود ہے، واٹس ایپ نمبر بھی ہے۔ جی جی، کہیے کہیے کہ پلیز ان کے لیے سب کھڑے ہو کے مل کے کلیپ کریں۔ یہ بہت کم ہوتا ہے جناب جو آپ نے کیا ہے، اس پورے پاکستان کے تمام مسلمین کے لیے آپ نے بہت آسان کر دیا، بہت بڑی بات ہے، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، یہ فری ایپ ہے؟ یہ بالکل فری ایپ ہے۔ اچھا، میں اگر اس کے ایپ کے بارے میں تھوڑا سا کچھ آپ کے بارے میں بتاؤں کہ اس ایپ میں کیا کام ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ میں نعیم بھائی کا بہت بڑا فین ہوں، اور نعیم بھائی اگر میرے لیے تالیاں بجا رہے ہیں تو میں یعنی ایموشنل ہو رہا ہوں۔ یہ بات ایسی ہے جو ابھی تک کہیں ہوئی نہیں، تو اس لیے میں نے بولا یہ اب نئی بات کی ہے آپ نے، اور جس محکمے میں کی ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں کی، ڈپارٹمنٹ بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں، اس لیے بہت زبردست بات۔ بہت شکریہ۔ اس میں عمران بھائی سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اگر قرآن مجید آپ پڑھنا چاہتے ہیں بغیر انٹرنیٹ کے، آپ سمپل قرآن مجید پر کلک کیجئے تو آپ کے پاس قرآن مجید کی یہ ساری صورتیں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک، میں کسی بھی سورت پہ کلک کرتا ہوں، میں نے سورہ بقرہ پہ کلک کر دیا اور یہ ساری کی ساری آیتیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں نے کسی بھی آیت پر کلک کیا، اس آیت کو آپ سننا چاہتے ہیں، یہ ذرا دیکھیے گا، میں اس کو چلاتا ہوں۔ یہ ہاں جی، پلے آپ نے دبایا۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ سبحان اللہ، هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اچھا، اس میں قاری جو ہے وہ کون ہے؟ اس میں 13 قاری قرآن حضرات کا ڈیٹا موجود ہے، جس کی آواز میں بھی آپ سننا چاہیں سن سکتے ہیں۔ واہ واہ واہ، مشرے ہیں اس میں؟ یہ مشاری کی آواز ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ اچھا، ایون آپ مزے کی چیز یہ دیکھیے کہ نہیں بھائی، آپ نے اگر کوئی آیت یاد کرنی ہے تو یہیں پر یہ ریپیٹ کی فیسلٹی ہے، آپ ریپیٹ کا بٹن دبا دیجئے، یہ اس آیت کو 1,00,000 مرتبہ چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ آپ جو ابھی جویریہ بات کر رہی تھی، ہمارے بچے ذرا زیادہ انٹلیکچوئل ہو گئے، ذہین ہو گئے، پوچھتے ہیں، مجھ سوال سے کہہ رہی تھی کہ ماما کسی کی گوسپس کرنے کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں، کیا حدیث ہے، کون سی ہے، تو پھر میں نے انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کرنا پڑا، اس میں ہم کیسے حدیث ڈھونڈ سکتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے اب اس کے اندر مثال کے طور پہ جب یہ میں سرچ کی بات کر رہے تھے، میں اپنے بیٹے کو بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ بیٹا پوچھتا ہے بابا جان کہاں لکھا دکھاؤ، کہاں لکھا ہے قرآن؟ کہاں ہے؟ اب ذرا دیکھیے، میں یہاں پر آ کر ٹائپ کر دیتا ہوں جھوٹ، یہ میں نے ٹائپ کیا جھوٹ اور سرچ کر لیا، میرے بولنے کے دوران میں وہ ڈھونڈ لایا 52 آیتیں جھوٹ کے اوپر، قرآن مجید کی اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اس میں کوئی ایسی آپشن بھی آپ نے دی کہ یہ خود سن سکے؟ واہ واہ۔ دیکھیے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز، میں اگر ٹیکنیکل ٹیم سے کہوں ذرا یہ مائک آن کریں ذرا، تو میں ایک بہت کمال دکھانے جا رہا ہوں آپ کو۔ دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ پہلی ایپ ہے جو آپ سے باتیں کرے گی قرآن مجید کے لحاظ سے۔ اوہ واہ، سبحان اللہ، اے آئی۔ اب ذرا آپ دیکھیے گا، کیا زبردست چیز ہے بھائی۔ اوکے اسلام، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہی نہیں، میں اس سے بڑی ایک چیز دکھانے جا رہا ہوں، نہیں بھائی آپ کو اس کا میں ہدیہ آپ کو دیتا ہوں۔ میں یہیں پہ غرق ہو گیا میں۔ اب ذرا دیکھیے گا آپ کہ اس کے لحاظ سے کہ آپ اس کو کس طریقے سے آپ اپلائی کرتے ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ اوکے اسلام، دوستوں کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، حدیث میں تلاش کر دو گے؟
ایک منٹ دیجیے, وہ نیٹ بالکل آ رہا ہے. لوڈ ہو رہا ہے. یہ بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں, نیٹ ورک. یہ دے. یہ بہت ہی زبردست. اچھا لیکن آپ نے بتایا کہ ساتھ ساتھ ابھی بول نہیں سکتے تھے وہ بات. نیٹ پر ڈیپینڈنٹ ہے, بس یہ چیز ہمارے پاس لوڈ ہو گئی ہے. بس مجھے آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ نماز. اگر یہ کیمرہ دکھا سکے تو یہ 453 احادیث ہیں نماز کے اوپر جو اس وقت آپ کی اسکرین پر آ چکی ہوں گی. اگر کیمرہ کو یہ کون صاحب ہے اس کے پیچھے, ذرا آپ یہ بتائیں. اب بھی اگر ہم نہ کریں یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ تو بھائی بدنصیب. یعنی پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا فرق ختم ہو گیا. کیا بات ہے. میں اگر یوں کہوں اس کو کہ اوکے اسلام, ظہر کی نماز کا آخری وقت کیا ہے؟ مائک. یہ ظہر کی نماز کا آخری وقت یہ مجھے یہاں پر اسکرین پر دکھا دیتا ہے کہ ظہر کی نماز کا آخری وقت کرنٹ ٹائم اینڈ جی, لوکیشن کے حساب سے قبلہ ڈائریکشن. آپ یعنی اس سے مزے کی چیز یہ دیکھیے کہ کل جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں گے, گاڑی چلاتے ہوئے اگر اس سے باتیں کریں, آپ یہ ساری چیزیں اس کو بیان کریں, وہ ساری کی ساری چیز آپ کے سامنے لے کر آ جائے گا. نیکسٹ سٹیپ کے اندر جو ہم اس سے بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وہ پیک ہے. وہ پیک یہ ہے گوگل برین. وہ گوگل برین ڈیپ لرننگ یہ کام کرے گا کہ میں گھر پہنچوں اور میں جا کر کہوں کہ اوکے اسلام, مجھے یہ بتائیے کہ میری بیگم آج کچن میں کھانا بنا رہی تھی. کیا؟ میری بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھی, میں نے ان کو عذرائے مذاق کہا میری ماں کھانا لے آؤ, تو اس سے میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا؟ او مائی گاڈ. یہ آپ کو بتائے گا, یہ آپ کو یہ بتائے گا کہ اس کو عربی میں زہار کہتے ہیں. قرآن کی آیت ہے قد سمع اللہ قول اللتی, حدیثیں یہ ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے جمع کر دی ہیں, فتویٰ کسی عالم سے پوچھ لیجیے آپ. واہ واہ واہ, کیا بات, کیا بات, کمال ہو گئے. اچھا یہ لاسٹ ٹائم جو آپ آئے تھے تو اس وقت میرے خیال ہے اس سال یہ پروگریس ہوئی ہے. کمال ہو گیا. جی پروگریس یہ ہوئی ہے, بلکہ ایک ہر سال کچھ نیا لے کر آتے ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ. ایک اور بہت بڑی پروگریس ہوئی ہے. جب عمران بھائی میں اور آپ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ہماری تجوید قرآن مجید کی خراب ہو جاتی ہے. اب ذرا دیکھیے گا اس کو تجوید کو کیسے بہتر کرتے ہیں. میں یہاں پر سورہ فاتحہ اوپن کرتا ہوں. میں نے کہا ذرا مجھے اس کو پڑھ کے سنائیے. یہ پہلے مجھے پڑھ کے سنائے گا. اس کی آواز اگر یہ میں نے سن لیا, اب میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا کہ آپ نے غلط پڑھا ہے. الرحمن الرحیم کہہ رہا ہے آپ نے سب غلط پڑھا ہے, ریڈ ہو گیا ہے, آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. مجھے ریڈ ہو گیا. سبحان اللہ. اب میں اسد سے درخواست کروں گا کہ اسد اگر 1 منٹ کے لیے یہاں پر آ سکے ہمارے پاس اور مائک کے پاس آ کے الحمدللہ رب العالمین اسد اپنی آواز میں پڑھیں. اسد جب میں آپ کو اشارہ کروں تو مائک یہاں پر ہے تو آپ نے یہاں تیز آواز میں ذرا الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے. جی اس جگہ پر الحمدللہ رب العالمین. اسد نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. نون اس کو صحیح سمجھ نہیں آیا, باقی اس نے سب کو ریڈ کر دی, گرین کر دیا ہے کہ بالکل ٹھیک پڑھایا تھا. بہت شکریہ. آڈینس میں سے کوئی ہم سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں, جی ان کو مائک دے دیجئے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سنبل ہے. جی سنبل. جی میرا سوال یہ کہ جی فرعون کی لاش کا ذکر کس صورت میں ہے, بتا سکتے ہیں آپ؟ کیا چیز؟ فرعون کی لاش اس وقت کس صورت میں ہے؟ ویسے سورہ یونس میں ہے لیکن میں نکال دیتا ہوں. یہاں پر اب آپ نے آ کر یہاں پہ شہر کا نام نہیں ہے, میں نے یہاں پر آ کے ٹائپ کر دیا فرعون, اور یہ فرعون میں نے جیسے لکھا تو فرعون کے متعلق قرآن مجید کے اندر یہ 67 آیات ہیں جو اس وقت اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہیں, جس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11, سورہ اعراف کی آیت نمبر 103, سورہ اعراف کی آیت نمبر 109, اور یہ ساری چیزیں. اور وہ جو بات کر رہی تھی کہ جی وہ تو فرعون کی لاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم اس کو نشان عبرت بنا دیں گے. میں یہاں پر اگر عبرت لکھ دیتا ہوں تو وہ آپ کے پاس باقاعدہ لا کر دکھا دے گا کہ وہ آیت کہاں پر موجود ہے. اچھا زاہد بھائی یہ بتائیے کہ اس میں ڈیفینیٹلی آپ نے بہت سارے علماء اکرام کی بھی مدد لی ہوگی, اور اتنا بڑا ایپ جو ہے یہ اتنے آرام سے نہیں بن سکتی, اور اس میں بہت ساری کنٹروورسیز بھی ڈیولپ ہوئی ہوں گی اور بہت ساری باتیں ایسی بھی ہوئی ہیں کہ
نارملی مختلف فقہا کا کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ اختلاف رائے بھی ہوتی ہے اور ہر چیز کا متفق علیہ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. وہاں آپ نے اس ڈیفیکلٹی کو کیسے فیس کیا اور آپ نے کس طرح سارے علماء کو ایک جگہ پہ آپ لے کر آئے؟ اچھا دیکھیں علماء ماشاءاللہ جو ہمارے علماء حق ہیں نا، جب بھی میں ان سے جا کے ملا ان کا بہت پازیٹیو رسپانس، وہ چاہے مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں یا مفتی نعیم صاحب ہوں، تمام لوگوں کا بہت پازیٹیو رسپانس. ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ امام کعبہ سے بھی 3 بار ملاقات کا شرف حاصل کر چکے ہیں. جی امام کعبہ سے 3 ملاقاتیں میری ہوئی الحمدللہ. مجھے 3 ملکوں سے آفر ہوئی. سعودی عرب میں انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے مجھے ریزیڈنٹ دے دی. اور نہیں ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے بھائی، ہم نے آپ کو نہیں جانے دینا. میں نے منع کر دیا تھا کہ میں صرف اور صرف جی کچھ مہینوں کے لیے وہاں پر آؤں گا، کچھ کام کروں گا. اب میں حرم کے ساتھ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں الحمدللہ. اس کے علاوہ مجھے ناروے سے آفر ہوئی، میں نے منع کر دیا، میں اپنے ملک میں رہنا چاہتا ہوں الحمدللہ. یہ بات کیا بات ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم کال بھی لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد سہیب بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. سیالکوٹ سے جی محمد سہیل صاحب. اچھا یہ مجھے پوچھنا ہے، ماشاءاللہ اسلام 360 360 ماشاءاللہ بہت اچھی اپلیکیشن ہے جس میں مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اور یقیناً جس طرح جو انہوں نے ڈیزائن کی ہے وہ بھی ایک منفرد کام ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا زاہد صاحب سے کہ ماشاءاللہ مسلمان تو اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، کیا کوئی ان کے پاس ایسا فیڈ بیک آیا ہے کہ غیر مسلموں نے بھی اس کی تعریف کی ہو اور اس ایپلیکیشن کو تبلیغ دین کا یہ ذریعہ بنا سکے؟ کچھ ایسا ہے؟ ویری گڈ کوسچن، بہت اچھا سوال. جی الحمدللہ جو اس ایپلیکیشن کا 37% جو ڈاؤن لوڈ ہے وہ انڈیا میں، اور ہمارے پاس بہت سارے انڈیا میں تو مسلم جی کوئی بات بیان کر رہا ہوں. ہمارے پاس بہت سارے نان مسلمس کی میرے پاس ای میلز بھی آتی ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں. مجھے ایک مسٹر لیوک یاد ہے جنہوں نے مجھے لکھا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نیولی کنورٹڈ ہوں اور میں آپ کی ایپلیکیشن سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. ورن کمار نے مجھے لکھا تھا انڈیا سے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس ایپلیکیشن کو استعمال کرتے ہیں الحمدللہ. اور دوسری بہت امپورٹنٹ بات کہ جو انہوں نے کہا کہ تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے، دیکھیے تبلیغ کے پوائنٹ آف ویو سے تو اب اتنا آسان ہو گیا کہ اب جویریہ نے بھی کسی کو کوئی بات بتانی ہو فوراً نکالا اور جواب دے دیا. نعیم بھائی کسی محفل میں موجود ہو اور وہاں کسی نے کوئی سوال پوچھ لیا. میں نے 11 سال ریسرچ کی ہے اس کام پر. میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز دکھاتا ہوں، اس کو آپ کو بڑی خوشی ہوگی، ذرا وہ دیکھیے گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ یہ واقعی ریسرچ والا کام تھا. یہ میں نے جو جھوٹ والی بات بیان کر رہا تھا، میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں یہ والا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. قرآن مجید میں 77,881 ورڈز ہیں. میں ہر ورڈ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہوں ذرا دیکھیے گا، یہ سارے ورڈز الگ الگ ہو گئے. میں نے کہا مجھے مردن کے معنی بتائیے. یہ مردن کی پوری ڈکشنری اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے. 77,000 ورڈز، ان تمام ورڈز کی ڈکشنری. اور یہی نہیں، میں اس سے بڑی بات بتاتا ہوں. عمران بھائی میں آپ کے نام کی اسپیلنگ گوگل پہ غلط لکھتا ہوں، وہ اس کو صحیح کرتا ہے اور کہتا ہے ڈیڈ یو مین یہ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے. اچھا وہ سجیسٹ بھی کرتا ہے جی. اس ورڈ سے ملتے جلتے ورڈ جتنے بھی عربی میں تھے سب لے آیا. اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے مرد ان کے. زاہد بھائی یہ ایپ جو ہے آپ نے کہا کہ فری آف کاسٹ ہے، تو اس میں آپ مانیٹریلی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا؟ جی بالکل بھی نہیں، بالکل نہیں ہو رہا. تو اتنی بڑی ٹیم، ڈیفینیٹلی یہ ایک آدمی کا کام ہو بھی نہیں سکتا. ڈیفینیٹلی یو آر ہیڈنگ دا ہول ٹیم، بٹ دیر شوڈ بی لائک اے ہول لاٹ آف پیپل انڈر یور سپرویژن. ان سارے لوگوں وہ کتنی بڑی ٹیم ہے آپ کی؟ اب 11 لوگوں کی ٹیم بن چکی ہے ماشاءاللہ. اچھا. آبجیکٹیو اس کا ڈے 1 پر بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے کہ یہ اپنے اہل و عیال کی، اپنے والدین کی اور اپنی ٹیم کی مغفرت کے لیے کام ہے الحمدللہ. میں ماشاءاللہ اتنی بڑی بات آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اس مہینے میں ہمارے اسکرین ویوز کی تعداد 10,90,00,000 ہے. ماشاءاللہ. I think it's one of the highest, like اتنی تو بڑی بڑی ایپس کی نہیں ہوتی. جی اگر میں اس ایپ کے اوپر ہر اسکرین کے اوپر 1 روپیہ بھی کماتا تو یہ 10,90,00,000 روپے کی انکم ایک مہینے کی انکم ہے، جو کہ اللہ کا شکر ہے. اس کا آبجیکٹیو ہی یہ نہیں ہے. اس کے ساتھ میں ایک چیز جوڑتا ہوں تاکہ آپ کو بات اور زیادہ اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے. یہ ورلڈ نمبر 3 رینک کی ایپ ہے اس وقت، پاکستان نمبر 1 ہے. زاہد حسین چھیپا جو آج اپنے محسن کے سامنے بیٹھا ہے، نعیم بھائی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یا جویریہ کو انٹرویو دے رہا ہے، کیلے بیچا کرتا تھا ٹھیلے کے اوپر. میں کیلے بیچا کرتا تھا اور آج یہاں پر آپ کے سامنے ورلڈ نمبر 3 رینک کی ایپ ڈیفائن کر رہا ہے.
کیا بات ہے. یہ جو آپ نے بات بتائی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہم اپنا پاس چھپاتے ہیں. آج زاہد حسین صاحب نے بات کر کے ثابت کر دیا ہے کہ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر بڑھے ہیں. ماشاءاللہ ہم سب کے لیے یہ ایک اتنا بڑا لیسن ہے کہ ہم جس فائنینشیل اسٹیٹس سے تعلق رکھتے ہوں، اگر کوئی بھی زاہد حسین چیپا بننا چاہتا ہے تو وہ اس بات کو بھول جائے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. کوئی بھی اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے، اور آج اس مقام پہ یہ ہیں. میں فائنینشلی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جتنا بڑا یہ کام کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی ان کا ہستیاں ہمارے ملک میں ہیں. بہت بہت شکریہ زاہد صاحب. چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا عہد رمضان.